دمشق میں ایک بہت ہی بڑی اور قدیم مسجد جو کہ جامع مسجد توبہ کے نام سے مشہور ہے، اس مسجد میں ایک نوجوان کی توبہ کا واقعہ شیخ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو کوٹ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس جگہ کا اور اس واقعے کے کرداروں کا میں خود گواہ ہوں۔ ایمان افروز واقعہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے نوجوانوں کو اس نوجوان کی توبہ کا یہ واقعہ ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان اس مسجد میں پڑھنے کی غرض سے رہتا تھا۔ 2 دن ہو چکے تھے کہ اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، بھوک کی شدت سے نڈھال تھا۔ تیسرا روز جب ہوا تو اب چونکہ سفید پوشی تھی، کسی کے سامنے دستے سوال بھی دراز نہ کیا۔ تیسرے روز بھوک کی شدت سے جب نڈھال ہوا تو دل میں خیال آیا کہ اب تو شرن مردار کھانا یا شاید چوری کرنا بھی حلال ہے، کیونکہ بھوک کی شدت سے میں مرنے کے قریب ہوں، تو چوری کا راستہ اختیار کر لیا۔ ارادہ کیا کہ محلے کے کسی گھر میں کچھ چوری کرتا ہوں اور کھا لیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ محلہ ایک قدیم محلہ تھا، تو اس کی چھتیں جو آپس میں ملی ہوئی تھی، قدیم انداز میں اس کی تعمیر ہوئی تھی، تو وہ نوجوان ایک چھت پہ چڑھ گیا۔ پہلے گھر میں جھانک کر دیکھا تو کچھ خواتین موجود تھی، چونکہ اس میں شرم و حیا تو موجود تھی، تو اس نے خیال کیا کہ یہاں نہیں جاتا، اگلے گھر چلا جاتا ہوں۔ سر جھکایا اور اگلے گھر کا رخ کر لیا۔ اگلے گھر کو خالی پایا، وہاں سے کسی چیز کے پکنے کی خوشبو آ رہی تھی، تو بھوک کی شدت نے اپنی جانب کھینچ لیا۔ گھر کے صحن میں اترا تو جا کر دیکھا جہاں پہ کچھ پک رہا تھا۔ کچن میں داخل ہوا، وہ دیگچی کا ڈھکن اٹھایا، دیکھا کہ اس میں بھنے ہوئے بینگن کا سالن ہے۔ بینگن کو اٹھایا، دانت میں دبانے لگا تھا کہ ایمان جاگ گیا، اور فوراً دل میں خیال آیا کہ اللہ کی پناہ، یہ میں کس راستے پہ چل پڑا ہوں؟ میں تو حق کے راستے کا مسافر تھا، علم کی راہ پر نکلا تھا، اور مجھے چوری کرنا تو زیب نہیں دیتا۔ دل میں توبہ کا خیال آیا، استغفر اللہ کرتے ہوئے ڈھکن دوبارہ رکھا اور الٹے پاؤں واپس چلا آیا۔ آ کر دیکھا کہ شیخ صاحب درس دے رہے ہیں، آ کر جماعت میں بیٹھ گیا، درس سنتا رہا۔ بھوک کی شدت کا یہ عالم تھا کہ یہ تو کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ شیخ صاحب کیا درس دے رہے ہیں، لیکن خود کو روکے رکھا۔ شیخ صاحب درس سے فارغ ہوئے، سارے لوگ جب چلے گئے تو وہ ایک کونے میں ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اتنے میں مسجد میں ایک خاتون جو کہ باحجاب تھی، سر سے لے کے پاؤں تک، مسجد میں داخل ہوئی، شیخ صاحب سے کچھ گفتگو شنید ہونے لگی، آپس میں کچھ مشورہ کرنے لگی۔ یہ نوجوان دیکھتا رہا۔ شیخ صاحب نے خاتون کی بات سننے کے بعد اپنے اطراف میں نظر دوڑائی تو کوئی اور موجود نہیں تھا سوائے اس نوجوان کے۔ اس نوجوان کو شیخ صاحب نے اپنے قریب بلایا اور پوچھا کہ نوجوان، کیا تم شادی شدہ ہو؟ تو اس پر نوجوان نے نہیں، میں سر ہلایا۔ تو دوبارہ شیخ نے پوچھا کیا تم شادی نہیں کرنا چاہتے؟ اس پہ نوجوان خاموش رہا۔ پھر شیخ نے بتایا کہ یہ خاتون میرے پاس آئی ہیں اور کہنے لگی کہ حال ہی میں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے جائیداد میں ایک گھر اور کچھ مال حصے میں ملا ہے، لیکن اس شہر میں میرے ضعیف العمر چچا کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ وہی چچا ایک کونے میں مسجد میں بیٹھے تھے۔ اس پر شیخ نے کہا کہ یہ چاہتی ہیں کہ میں کسی سے نکاح کر لوں جو کہ میری چادر چار دیواری کا محافظ ہو، میری عزت اور ناموس کی حرمت کا محافظ ہو، کیا تم اس خاتون سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ نوجوان خاموش رہا۔ شیخ صاحب نے پھر اصرار کیا، کیا تم میرے کہنے پر اس خاتون سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ تو اس پر اس نوجوان نے خاموشی توڑی اور ادب سے گویا ہوا کہ حضرت، مجھے رب العزت کی قسم کہ میرے پاس کھانے کے لیے روٹی کا ایک نوالا بھی نہیں ہے، میں شادی بھلا کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اس پر شیخ نے کہا کہ تم اس سے شادی کے لیے ہاں کر دو۔ نوجوان نے شیخ صاحب کی بات قبول کی اور شادی کے لیے رضامند ہو گیا۔ شیخ صاحب نے خاتون سے پوچھا کہ آپ اس نوجوان سے شادی کرنا چاہتی ہیں؟ تو خاتون بھی راضی ہو گئی۔ شیخ صاحب نے جب خاتون اور نوجوان کی رضامندی پا لی تو اس کے چچا کو بلایا اور 2 گواہان کے روبرو نوجوان کی طرف سے خود حق کے مہر کی رقم ادا کر کے دونوں کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا، اور کہا کہ خاتون اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لو۔ خاتون نے اپنے شوہر کا ہاتھ تھاما اور گھر کی طرف شوہر کی رہنمائی کی۔ جب گھر میں داخل ہوا، اپنی بیوی کا حجاب اٹھایا تو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہ ایک حسین و جمیل عورت تھی، اور جب گھر کی طرف متوجہ ہوا تو دھنگ رہ گیا کہ یہ وہی گھر تھا جس میں وہ چوری کی نیت سے داخل ہوا تھا۔ خاموشی میں سر جھکایا اور بیٹھ گیا۔ خاتون نے پوچھا آپ کو بھوک لگی ہوگی، آپ کے لیے کچھ لے کر آؤں؟ شوہر نے ہاں میں سر ہلایا۔ خاتون کچن میں داخل ہوئی،
سالن لے کر، وہی سالن جس کو چوری کے ارادے سے وہ کھانے آیا تھا، وہ پلیٹ لے کر جب اس کے سامنے رکھی تو اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ خاتون نے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے ساری رودات بیان کر دی کہ میں تمہاری غیر موجودگی میں یہاں چوری کی نیت سے داخل ہوا تھا، لیکن اللہ کی رحمت سے میری اندر سے ایمان نے مجھے اس برائی کے راستے سے روک لیا اور میں انہی قدموں پر واپس لوٹ گیا تھا۔ اب دونوں میاں بیوی کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور اس پر خاتون نے کہا کہ دیکھو یہ تمہاری نیک نیتی اور حرام کے لقمے سے خود کو روکنے کا ثمر ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ جس گھر میں تم چوری کرنا چاہتے تھے، وہی لقمہ جو حرام کا تھا، اللہ نے اس سارے مال کا، اس گھر کی مالکن کا بھی تمہیں مالک بنا کر سونپ دیا ہے۔ یہ حق کے راستے پر چلنے کا انعام ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ تیرا شہر تو ہے شہر زلیخا جانا، وہ پیغمبر ہے جو دامن کو بچا لے جائے۔ آج بھی اگر آپ حق کے راستے پر چلیں تو آپ کی نصرت کے لیے اللہ اسباب پیدا فرما دے گا۔ آپ یقین جانیں، آپ خود کو حرام سے روک کر دیکھیں، خواہ وہ کوئی برائی ہو، زنا کا راستہ ہو، حرام کا لقمہ ہو، آپ خود کو روک کے رکھیں، حیا کا دامن نہ چھوڑیں، تو آپ یقین کریں آپ اللہ کے خزانوں میں سے آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ کیسے غیب کے راستوں سے آپ کی مدد فرماتا ہے۔ اور یقیناً آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، اور تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ اللہ کریم ہمارے تمام نوجوانوں کو توبہ نصوح عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سلام پہنچے۔